الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي لكان أمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مني بمنزلة هارون لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أنزل عيسى ابن مريم فيكن وإمامكم منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا ایدے ویچ بلائی تیری کر ذکر مدینے والے دا ایدے ویچ بلائی تیری ایک وار تو بن جا سوہنے دا ایک وار تو بن جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھنگے وچ قبر دے آقا آکھنگے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد لجپال جندہ رکھوالا ہے لجپال جندہ رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڑی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڑی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جنہ توڑ نباون والا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سینے وچ یاد مدینے دی سینے وچ یاد مدینے دی بلا تے نام محمد دا بلا تے نام محمد دا ساڑے تے ظہوری ڈاڈا ہے ساڑے تے ظہوری ڈاڈا ہے احسان مدینے والے دا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نانیر وہایا بن دیئے
نہ نیر وہایا بن دیے، نہ درد سنایا بن دیے، نہ نیر وہایا بن دیے، نہ درد سنایا بن دیے، اللہ دیا پیارے محبوبہ، اللہ دیا پیارے محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کی کتھے جالڑیاں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ احباب وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کریم رب نے ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ادھر آ میرا قرآن، جڑا بٹن چلایا بند کر دے 5 تے 6 نمبر بٹن چلا دے۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. کریم خدا نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. موضوع ہمارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جو مرزا قادیانی تھا وہ مردود تھا، فاسق تھا اور مرتد تھا. اللہ تبارک و تعالی نے 26 مئی کو اس بد وقت کو عبرتناک انجام کے ساتھ دوچار فرمایا، یعنی کہ وہ واصل جہنم ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے. اب یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ کیوں فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے، تو وہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جو ہے بچپن کی حالت ہے آپ پر، اور آپ بکتے بکاتے ہوئے مکہ میں آ جاتے ہیں. مکہ میں بھی آپ کی بولی لگتی ہے کہ کوئی ہو اس کو خریدنے والا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو ہے کسی اپنے رشتہ دار کے ذریعے انہیں خرید لیتی ہے. جب یہ خرید ہو کر یہ حارثہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہے. امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ جب اسے خرید لیتی ہیں آپ کے گھر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پروان چڑھنے لگتے ہیں. پیچھے آپ کے گھر والوں کو خبر ملتی ہے کہ تمہارا شہزادہ زید بن حارثہ بکتا بکاتا ہوا مکہ شہر پہنچ چکا ہے. اب وہ پیچھے سے چچا، باپ اور جو ہے وہ ماموں دیگر رشتہ دار اپنے اس شہزادے کو زید بن حارثہ کو لینے کے لیے اس مکہ میں آ جاتے ہیں، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ہمارا شہزادہ ہے جو بکتا بکاتا ہوا یہاں پر آیا ہے. یا رسول اللہ یہ خوش نصیبی ہے ہمارے اس بیٹے کی کہ یہ بکتا بکاتا ہوا کسی اور جگہ پر نہیں پہنچا بلکہ آپ کے ہاں پہنچ آیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا باپ ہوں اور یہ اس کا چاچا ہے اور یہ اس کا ماموں ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے. یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے، یا رسول اللہ رحم فرمائیے،
یا رسول اللہ اس کی ماں بے چین ہے، بے قرار ہے، یہ اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں کی جو ہے وہ آنکھوں کی راحت ہے، یا رسول اللہ وہ بڑی بے قرار ہے، اگر آپ اجازت فرما دے دیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور یہ اپنی ماں کو مل لے، ماں اس سے مل لے اور وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ کو بلایا جائے۔ جب زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے تو زید بن حارثہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے اس کا باپ بھی موجود ہے، سامنے اس کے چچا بھی موجود ہیں، سامنے اس کے ماموں بھی موجود ہیں، دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ آقا لجپال نبی فرماتے ہیں اے زید بن حارثہ بتا یہ تیرا باپ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بے شک یہ میرا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید بتا کیا یہ تیرا چچا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا ہے، میرے باپ کا بھائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ماموں ہے، میری والدہ کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پھر زید اگر تو جانا چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ملنے کے لیے تو زید تجھے اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، وہ بچہ جو بکتا بکاتا ہوا آیا ہے، بکتا بکاتا ہوا آیا ہے، جب یہ الفاظ سنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زید اگر تو باپ کے ساتھ جانا چاہے، اپنے جو ہے ماں کو ملنے کے لیے چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جانا چاہے تو جاؤ، چلا جا، تجھے جو ہے وہ اجازت ہے۔ وہ بچہ رو کر کہتا ہے، گڑ گڑا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے آپ جو ہے میرے باپ سے زیادہ عزیز ہیں، یا رسول اللہ میرے چچا سے، میرے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ جس ماں نے مجھے پیدا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ ابھی بچپنا ہے، اب وہ باپ بھی دیکھتا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، چچا بھی دیکھتا ہے، ماموں بھی دیکھتا ہے، دیگر رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عجیب بات ہے، کسی نے اسے اغوا کیا، کیسے انہوں نے راستے میں اسے تکلیف میں رکھا، مشقت میں اسے رکھا، اسے ڈانٹا بھی ہوگا، اسے مارا بھی ہوگا، پیٹا بھی ہوگا، تکلیفیں دی ہوں گی، اذیتیں دی ہوں گی، اور یہ اتنا جو ہے اعلیٰ نسب رکھنے کے باوجود یہاں پر غلامی کر رہا ہے اور بک گیا ہے غلامی کے طور پر، اور اب اسے تو خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے تھا کہ اس کی ماں بھی بے قرار ہے، جس ماں نے اسے دودھ پلایا ہے، جس ماں نے اسے اٹھایا ہے، جس ماں نے اسے چھاتی سے لگایا ہے، جس ماں نے اسے جو ہے خشک جگہ پر سلایا ہے، خود گیلی جگہ پر سوئی ہے، جس ماں نے اسے اپنے منہ سے نوالا نکال کر کھلایا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اس کو دین کے لیے بھی اس کو لیے اس کو راحت پہنچائے میں کام کرتا رہا ہوں، راتوں کو بھی میں کام کرتا رہا، اس وجہ سے تاکہ یہ میرے بیٹے کے آنے والا مستقبل بہتر بن جائے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، نہ میرے موجودگی میں نہ میرے پاس آ رہا ہے، نہ اپنی ماں کے پاس آنا چاہتا ہے، اور رہنا چاہتا ہے تو کہاں رہنا چاہتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ساری کائنات کی دولت، ساری کائنات کے رشتے، سارے ناطے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے سے جدا نہ کیجئے، یا رسول اللہ میں آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں جو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دو جہانوں کی سرداری عطا فرما دے، لوح و قلم کی سرداری بھی تیرے پاس۔ تو اس وقت جو ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس نے ہمارے بیٹے کو پیار دیا ہے، اس قدر پیار دیا ہے ہمارے بیٹے کو، ماں سے بھی بڑھ کر پیار دیا ہمارے بیٹے کو، باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہمارے بیٹے کو، اور دیگر رشتہ داروں سے بڑھ کر اس نے پیار دیا ہے ہمارے بیٹے کو۔ حالانکہ غلاموں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، غلاموں کو باندھا جاتا ہے، غلاموں کو گھسیٹا جاتا ہے، غلاموں کو جو ہے عزت کی دچیاں اڑائی جاتی ہیں، غلاموں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، غلاموں سے دن کو بھی کام لیا جاتا ہے، غلاموں سے راتوں کو بھی کام لیا جاتا ہے، انہیں آرام کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ کیسا غلام ہے، یہ کیسا آقا ہے جس کا یہ غلام ہے، اور یہ آقا اور غلام کا کتنا پیارا رشتہ ہے کہ وہ غلام اپنے آقا کے لیے ماں کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے لیے اپنے مال و دولت کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے لیے اپنے باپ کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے لیے ساری خوشیوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ غلام اپنے آقا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی چاشنی، یہ ہے کیا؟ اس قدر پیار۔ ہم نے اسے 12 سال 10 سال اسے ہم نے سانبھا پالا بڑا کیا، ابھی اسے آئے ہوئے یہاں پر 10 دن ہو رہے ہیں، مہینہ ہو رہا ہے، 4 ماہ 6 ماہ، کچھ لمحات ہوئے، اور یہ پیار، یہ محبت، یہ الفت اتنی کہ ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، سب کو چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ محبت جو ہے یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ محبت جو ہے کسی رشتے ناطے کی وجہ سے یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت جو ہے کوئی لالچ کی وجہ سے محبت نہیں ہے، یہ محبت جو ہے کسی منصب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت جو ہے کسی دولت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت جو ہے کسی شہرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت جو ہے غلامی سے آزادی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو محبت ہے وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فوراً جو مطالبہ لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ زید بن حارثہ کی ماں بھی بے قرار ہے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب وہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ نے محبت دی ہے، اس قدر محبت دی ہے، یہ محبت کا رشتہ، یہ محبت کا ناطہ، یہ محبت کا جوڑا، یہ محبت کے لمحات ہمیں اتنے پسند آئے ہیں یا رسول اللہ اب ہم بھی اس محبت کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب زید بن حارثہ کا والد بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ کا چچا بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور آپ کا ماموں بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو رشتہ دار ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں آقا لجپال آقا ہماری چاہت یہی ہے زید بن حارثہ جس قدر آپ پر جو ہے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہم راضی ہیں کہ یہ آپ کی خدمت ایسے ہی کرتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا لے پالک بیٹا قرار فرمایا زید تو میرا بیٹا ہے، زید تو میرا بیٹا ہے، غلام نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹے کا عہدہ عطا فرمایا۔ اب معاملات چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی ذات بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید سے کروا دیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں، حضرت زید کا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹائٹل ہے غلامی کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے ہاشمی گھرانے کا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پھپھی زاد بہن ہیں، یعنی کہ آپ پھپھی کی بیٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاشمی گھرانے سے تعلق ہے۔ اب آگے جب نباہ نہیں ہوتا، جدائی ڈل جاتی ہے، حتیٰ کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کروایا، آپ کی پھپھی ذات تھی تو لہذا آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ جو ہے ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹے نہ، تاکہ ان کا حوصلہ جو ہے اسی طرح برقرار رہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کائنات کی ساری دولت سے اعلیٰ و افضل خوشی جو مجھے ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کی ملی۔ تو جب نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودیوں نے وہاں پر واویلا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ دیکھیں ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور خود ہی فرماتے ہیں رشتے کے بارے میں کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور قرآن میں جا بجا فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا اب جو ہے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہو لگی، تو لہذا اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی، دراصل ہم بات یہ کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کی شان نزول کے اوپر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا ٹائٹل قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ اب جب انہوں نے باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب نہ دے بلکہ میں خدا جواب دوں گا، تو جواب نہ دے میں جواب دوں گا۔ اگر تو جواب دے گا تو حدیث بنے گی، اگر میں خدا جواب دوں گا تو میرا قرآن بنے گا۔ اگر تو جواب دے گا تو حدیث بنے گی، اگر میں جواب دوں گا تو قرآن بنے گا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ بنتا ہے، جبکہ حضرت زلیخا ابھی ایمان نہیں لائی تھی، جب حضرت زلیخا کے پاس جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جب وہ واقعہ آتا ہے معاملہ بنتا ہے تو یوسف علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے یوسف ٹھہر جا تیری گواہی میں خدا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے یوسف ذرا دیکھو، جب تو آیا ہے زلیخا کے کمرے میں، اس وقت کوئی عورت کھڑی تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا رو رہا تھا، تو نے اس بچے کو دیکھا ہے یا باری تعالیٰ دیکھا ہے؟ فرمایا اسی بچے کے سامنے لایا جائے اور اسی بچے کے بارے میں کہہ دے کہ وہ بچہ تیری پاک دامنی کی گواہی دے گا، تیری پاک دامنی کی گواہی وہ بچہ دے گا۔ جب وہ بچہ لایا گیا، جب مصر کا شہنشاہ جو ہے وہ پوتیفار کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ میرے جو ہے وہ پاک دامنی کی صفائی یہ بچہ دے گا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ 6 ماہ کا بچہ کیسے بولے گا، کیسے تیری پاک دامنی کی گواہی دے گا؟ فرمایا دے گا، پوچھو تو صحیح۔ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا، قرآن کے الفاظ ہے، اس بچے نے کہا اگر نبی کے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے اگر کرتا مبارک پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ قصوروار نہیں ہے، زلیخا قصوروار ہے۔ اگر نبی یوسف کا کرتا جو ہے آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو لہذا قصوروار یہ ہوں گے۔ جب دیکھا گیا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دیکھا، یا باری تعالیٰ کیسے؟ اللہ نے فرمایا تیری حفاظت میں نے کرنی ہے، یہ سات جو تالے لگا کے آئی ہے
تو ان کی طرف اپنا منہ کر اور تالوں کو توڑنا میں خدا کا کام ہے۔ جب آخری تالے پر پہنچے، ادھر سے زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا تھا روکنے کے لیے، تو پیچھے سے دامن پھٹ گیا تھا۔ جب زلیخا کا گھر والا آیا، اس نے دیکھا پیچھے سے دامن پھٹ گیا، تو اس بچے نے گواہی دی، تو ساروں نے دیکھا اور انہیں ماننا پڑا کہ بچے کی گواہی بھی سچی ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی پاک دامنی بھی سچی ہے۔ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے نہیں دی۔ جب مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، باری تعالیٰ میں پاک دامن تھی، میں تیرے گھر بیت المقدس میں رہنے والی تھی، نبی کے پاس، نبی کے جو ہے وہ قرب میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ باری تعالیٰ اب جو ہے وہ مجھے تو نے بچہ عطا کیا ہے بغیر باپ کے، باری تعالیٰ اب میری پاک دامنی کی گواہی کون دے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا حلالی ہونا گواہی کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میری بندی ٹھہر جا میں خود خدا دیتا ہوں، نہیں فرمایا اے مریم پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو بچہ تو نے اٹھایا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جو تیری کوکھ سے پیدا ہوا ہے، جب لوگ تیری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، اس بچے کی طرف انگلی اٹھائیں گے، تو نے اس وقت جو ہے وہ اس اپنے بیٹے کی طرف ہاتھ کر دینا ہے، انگلی کر دینی ہے کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گی، اس کا جواب کوئی اور نہیں دے گا، یہی بچہ دے گا جو میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ فرمایا وہ چھوٹا حضرت مریم علیہ نبی جینا علیہ السلام، آپ کا لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام، آپ گواہی دیتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے اوپر کتاب بھی ہے، اور نبی اور میں اللہ دا نبی بھی ہوں۔ اب بات یہاں پر آتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ گواہی زید بن حارثہ دیں گے یا دوسرے یا ساتھ والے اور دیں گے، بلکہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، میں خود خدا تیری پاک دامنی کی گواہی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ تو لہذا محبوب کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی، اور محبوب کی رسالت کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی، اور محبوب کی ختم نبوت کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ اب ہم پیچھے محاسبہ کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جس قوم کو 950 سال آپ نے درس سنایا ہے، جب وہ قوم جو ہے مان نہیں رہی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مان نہیں رہی، جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مان نہیں رہی، تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں، جو میں نے معجزہ عطا کیا ہے اس معجزہ کے مطابق انہیں بتاؤ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابو لہب جیسا یا جو ہے وہ ابو جہل جیسا یا کوئی اور بدبخت آ کر کہے کہ تو نبی کیسے ہو سکتا ہے، تو محبوب علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ذرا ٹھہریے، ان کو میں جواب دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاسین کی قسم ہے، والقرآن الحکیم، اور اس قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، تو ہی میرا رسول ہے، تو ہی میرا رسول ہے۔ ورکیب جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جو بندہ صرف اور صرف یہ شک کرے کہ آخری نبی کوئی اور آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
تو لہذا 26 مئی کو مرزا غلام محمد قادیانی واصل جہنم ہوا، جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 1906 میں وہ واصل جہنم ہوا۔ اس نے 1882 کے اندر غالباً اس نے اعلان کیا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی ہی گندگی کے اندر ہی اسے ڈھیر فرما دیا۔ 1906 میں 26 مئی کو وہ واصل جہنم ہوا۔ تو آج بھی پاکستان میں بھی قادیانی بننا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ لین دین کرنا، ان کو اچھا جاننا، ان کو بہتر جاننا کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لہذا وہ ہماری طرح ہے۔ جو بندہ ایسے انہیں جانے گا اس کے باوجود کہ وہ قادیانی ہیں، تو لہذا اس کا بھی جو ہے وہ دار اسلام سے ختم ہو جائے گا، ایمان جو ہے اس کا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا مرزا قادیانی کل بھی کافر تھا، اس کے ماننے والے کل بھی کافر تھے، اس کے ماننے والے آج بھی کافر ہیں، اور اس کے ماننے والے قیامت تک کافر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹوں کو جو ہے وہ میرے سے نہ لیتا بلکہ انہیں زندہ رکھتا اور میرے بعد ان میں نبوت جاری رہتی۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کا اشارہ فرما کے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو لہذا کوئی بندہ اگر کوئی جانے کہ نبی آ سکتا ہے یا رسول آ سکتا ہے، وہ دار اسلام سے ختم ہو جائے گا، یا جو آئے ہیں ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھے یا یہ شک و شبہات کرے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں، شاید ہو سکتا ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایمان سچا ہو، جو یہ بھی شک کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کہے گا تو بھی دار اسلام سے چلا جائے گا۔ اب آئیے، ایک شخص تھا، بہت جو ہے وہ امیر تھا، یا جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا تھا۔ اب قادیانیوں نے اس کی طرف رجوع کیا، اسے کہا ہم جو ہے وہ تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو جو ہے وہ مرزا قادیانی پر، غلام احمد قادیانی پر ایمان لا کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن برحق ہے، تمام نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے آئے ہیں برحق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں برحق ہیں، آپ کی ختم نبوت برحق ہے، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ کیسی؟ تو ہم آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ کہا چلو بھی ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تمہارے اس مردود پر۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نہ لا، لیکن ایک بات ہے کہ تو رات کو مراقبہ کرنا کہ جیسا کوئی اچھا کام یا کوئی نوکری یا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے، استخارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یہ نوکری میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں۔ تو ایسا کرنا، آج رات تو استخارہ کر، کیا مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے کہ نہیں۔ اس نے سوچا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، استخارہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کر لیتا ہوں۔ اب وہ رات کو جب استخارے کی صورت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ وہ نبی۔
جن کو مرتد ہو جاتا ہے کہتا ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اب اس کو ساروں نے سمجھایا، بڑے بڑے عالموں نے سمجھایا، مفتیوں نے سمجھایا، مفکروں نے سمجھایا کہ تم مرتد ہو چکا ہے، واصل جہنم ہے، تو نے غلط کیا ہے. کہتا ہے نہیں میں نے استخارہ کیا ہے. اب بات چلتی چلتی عالموں میں بھی بہتر عالم ہوتے ہیں، مفتیوں میں بھی بہتر مفتی ہوتے ہیں، اعلیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والے، اعلیٰ ظرف رکھنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ جب تو استخارہ کرنے کی تو نے جب نیت کی تھی، جب تو نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ نبی ہے کہ نہیں، جب تو نے شک کیا تو قادیانی بن گیا، کافر ہو گیا تھا، ایمان کے ساتھ تیرا تعلق نہیں رہا، تو لہذا جو تو کفر کی حالت میں ہو گیا تو تجھے وہ کفر کی حالت میں وہی نظر آنا تھا جو تو نے دیکھا ہے. اگر تو ایمان کی حالت میں ہوتا تو تجھے وہ کبھی نظر نہ آتا. تو لہذا بتایا یہ یہاں پر کہ جو بندہ شک کی بنیاد کے اوپر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی ہے تو وہ دار اسلام سے چلا جائے گا. اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ غلام بنائے.